جامعہ اہل حدیث لاہور پاکستان میں علوم دینیہ کی تعلیم و ترویج کا مرکز۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب۔ میں سب سے پہلے اپنے خاندان کے بڑے بزرگ ہمارے چچا حافظ عبد الرحمن مدنی حافظہ اللہ، اور اسی طرح ان کے بیٹے حافظ حسن مدنی، حمزہ مدنی اور دوسرے احباب، ان سب کو اس پروقار تقریب پہ تہ دل سے مبارکباد دیتا ہوں، اور میں یہ بیان کرتے ہوئے خوشی محسوس کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے خاندان سے دین کا کام لیا، کیونکہ میرا مضمون جو ہے وہ اسی کے متعلقہ ہے۔ تو میں چند گزارشات بیان کر کے آپ سے رخصت چاہوں گا۔ تو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ علم اور لا علمی، ایک صاحب علم ہے اور ایک جاہل ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس علم کو دنیا سے ایسے ہی نہیں اٹھا لیں گے کہ لوگوں کے دلوں سے یہ مٹ جائے، بلکہ کیسے اٹھائیں گے؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ۔ علماء اٹھ جائیں گے تو علم ختم ہو جائے گا، اور جب علماء اٹھ جائیں گے اِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَالًا، لوگ جہلوں کو اپنا رئیس بنائیں گے، ان کو مفتی بنائیں گے اور ان سے مسائل پوچھیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو اس لیے علم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تعالیٰ اس علم کی وجہ سے درجات کو بھی بلند کرتے ہیں، اور انسان کو دنیا اور آخرت میں عزت بھی ملتی ہے۔ بلکہ انسان کیا، حیوانوں کو اگر علم ہوتا ہے تو وہ ان حیوانوں سے وہ فضیلت والے ہو جاتے ہیں جن کے پاس علم نہیں ہوتا۔ تو یہ تو پھر وہ انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے۔ تو ایک وقت وہ تھا، یعنی انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے عقائد کی اصلاح کے لیے بھیجا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ انبیاء کے آنے کا مقصد دنیا میں کیا تھا؟ عقائد کی اصلاح، کیوں جی یہی تھا نا۔ انبیاء کیا لوگوں کو تجارت کا طریقہ سکھانے کے لیے آئے؟ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے کیوں مبعوث کیا؟ لوگوں کے عقائد کی اصلاح کے لیے۔ نوح علیہ السلام سے لے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے، انہوں نے عقائد کی اصلاح کی۔ نوح علیہ السلام آئے تو انہوں نے بھی لوگوں کو یہی کہا، اے لوگو، میں تمہیں
اسی بات کی دعوت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں۔ حود علیہ السلام آئے، صالح علیہ السلام آئے، ابراہیم علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے، حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے بھی یہی لوگوں کو کہا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو یہی تعلیم دی، فاعلم انہ لا الہ الا اللہ۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انبیاء نے لوگوں کے عقائد کی اصلاح کی، اور اللہ کے فضل و کرم سے روپڑی علماء کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ انہوں نے اسی منہج کو، انبیاء کے منہج کو، انبیاء کے طریقہ تعلیم کو، انبیاء کے طریقہ دعوت کو لوگوں تک پہنچایا، حتیٰ کہ حافظ عبداللہ محدث روپڑی رحمہ اللہ نے ایسے وقت میں اس عقیدے کا پرچار کیا جبکہ اپنے لوگ ان کے عقیدے کی بھی اصلاح ہونے والی تھی، حتیٰ کہ ایک اشتہار یہ بھی چھپا کہ اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے، محمد الرسول اللہ نہیں کہتا، تو یہ لا الہ الا اللہ اس کی نجات کے لیے ہی کافی ہے، چاہے وہ محمد الرسول اللہ کا انکار کرے۔ لیکن ایسے وقت میں محدث روپڑی نے توحید کے نام پہ ایک ایسا اشتہار چھپوایا، لوگوں میں شائع کیا، لوگوں کو بتایا کہ اے لوگوں، جب تک لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ نہیں ہوگا نجات نہیں ہوگی۔ نجات کے لیے عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت اس کا ہونا ضروری ہے۔ اور اسی طرح جب فتنہ انکار حدیث اٹھا، یعنی یہ لوگ یہ کہتے تھے کہ حدیث کی تشریح وہ ہونی چاہیے جسے عقل تسلیم کرے، تو اس وقت بھی محدث روپڑی نے یہ وعدہ کیا کہ جب تک، یعنی عقل جو ہے وہ شریعت کے تابع ہے، شریعت عقل کے تابع نہیں، حدیث عقل کے تابع نہیں، عقل حدیث کے تابع ہے۔ یعنی اس کا مفہوم جو ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں۔ اور جب قرآن کی تفسیر اپنی رائے کے ساتھ کی جانے لگی، اس وقت بھی حافظ عبداللہ محدث روپڑی نے رحمہ اللہ نے اس علم کو بلند کیا، اور آپ کی درایت تفسیری اٹھا کے دیکھیں، آپ حیران رہیں گے کہ آپ نے اس مسئلے کو کس اچھے اسلوب کے ساتھ، کس اچھے انداز کے ساتھ حل کیا ہے کہ تفسیر وہی معتبر ہے جو حدیث کے مطابق ہوگی، اور اس کے بعد اقوال صحابہ کے مطابق ہوگی، اور تابعین کے اقوال کے مطابق ہوگی۔ قرآن کی تفسیر کے اصول انہوں نے بیان کیے۔ اور اسی طرح اجتہاد کے مسئلے میں بھی انہوں نے، جب شروع میں یہ لاؤڈ سپیکر آیا تو علماء احناف نے یہ فتوے دیے کہ اس پہ نہ اذان ہو سکتی ہے، نہ اس پہ جماعت ہو سکتی ہے، نہ اس پہ تکبیر ہو سکتی ہے۔ تو اس وقت محدث روپڑی رحمہ اللہ نے اعلیٰ جہیر الصوت اس نام پہ انہوں نے رسالہ لکھا، جس سے یہ ثابت کیا گیا کہ یہ جائز ہے، اس میں اذان کہنی بھی جائز ہے، اور اس میں جماعت کروانی بھی جائز ہے۔ اور آج وہ احناف وہ آج استدلال کر رہے ہیں، آج وہ استدلال کر رہے ہیں کہ یہ لاؤڈ سپیکر جو ہے اس کا استعمال جائز ہے،
اور اللہ کے فضل و کرم سے حافظ محدث روپڑی نے رحمہ اللہ نے یہ مسئلہ آج سے تقریباً 80-90 سال پہلے حل کر دیا تھا. اور اسی طرح ان کے بھائی حافظ محمد حسین روپڑی رحمہ اللہ، آپ نے اگر روپڑی علماء حدیث پہ جو کتاب اسحاق بھٹی صاحب نے لکھی ہے وہ اگر آپ نے پڑھی ہے، مطالعہ کیا ہے، تو اس پہ حافظ محمد حسین روپڑی رحمہ اللہ کے جو کارنامے ہیں تدریسی یا تبلیغی وہ بڑے ایسے مارکت الآراء ہے کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ ایسے لوگ، ان کی تربیت کہاں ہوئی تھی اور کیسے یہ تربیت ہوئی تھی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تربیت ایسے ہی نہیں ہوئی. یہ ہمارے پردادا میاں روشن دین رحمہ اللہ ان کی تربیت کا نتیجہ تھا. اور جس طرح کے حافظ عبد الوہاب حافظ اللہ نے بیان کیا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے والد نے یہ اعلان کیا تھا کہ میرے کل سرمایہ جو ہے اس میں ایک پائی بھی شبہ کی نہیں ہے، حرام کا ہونا تو بڑی دور کی بات ہے. تو ہمارے پردادا کا ایک واقعہ ہے کہ قرآن میں یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. جب جمعے کی اذان ہو جائے تو اپنے دنیاوی کام کاج چھوڑ دو، اس وقت اللہ کے ذکر کی طرف آؤ، جمعے کی طرف آؤ. تو انہیں پتہ چلا کہ ایک ایسا موقع ہے کہ میرے بیٹوں نے جمعے کی اذان کے بعد، یعنی کماد، آپ جو دیہاتوں میں ان کو پتہ ہے نا کماد کیسے لگاتے ہیں، جمعے کے دن وہ کماد لگا رہے تھے اور چند کھیلیاں باقی رہ گئی تو ادھر اذان ہو گئی. ان کے بیٹوں نے سوچا کہ اب ہم یہ تھوڑا سا کام رہ گیا اسے ختم کر کے پھر جمعہ پڑھنے کے لیے جائیں گے. انہوں نے جمعے کی اذان کے بعد وہ کماد لگایا اور جب ان کے والد کو پتہ چلا، ہمارے پردادا کو اور حافظ عبد الرحمن مدنی رحمہ اللہ کے دادا کو جب یہ پتہ چلا کہ میرے بیٹوں نے اذان کے بعد یہ ایک کماد لگایا ہے، تو انہوں نے اس کے بعد آ کے ان کو حکم دیا کہ جو کماد جمعے کی اذان کے بعد لگایا گیا ہے ہم اسے رکھنا نہیں چاہتے. سارے کماد پہ، ساری پیلی پہ حل فرما دیے کہ ایسی فصل ہم اپنے کاروبار میں اور اپنے کام میں نہیں لانا چاہتے، اور ایسی فصل کا پک جانا یہ ہمارے لیے حرام ہے، اس فصل کو ہم رکھنا نہیں چاہتے. یہ تھا ان کا کردار، یہ تھا ان کا احتیاط. اور یہی نتیجہ ہے کہ پھر ان کے بیٹے وہ محدث بنے، عالم بنے. حافظ عبداللہ روپڑی رحمہ اللہ، حافظ محمد حسین روپڑی رحمہ اللہ اور حافظ عبد الرحمن روپڑی رحمہ اللہ، یہ سارے وہ علماء ہیں جنہوں نے دین کی خدمت کی اور ساری زندگی انہوں نے اپنے دین کی خدمت کرتے ہوئے ہی نبھائی اور اللہ سے جا ملے. اور آج پھر ان کی زندگی میں ان کے بھتیجے حافظ محمد اسماعیل روپڑی رحمہ اللہ، حافظ عبد القادر روپڑی رحمہ اللہ اور حافظ عبد الرحمن مدنی حافظ اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان سے علم حاصل کیا اور پھر آگے لوگوں تک پہنچایا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری بھی کچھ، یعنی ہم بھی ان کی اولاد ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب والدین وہ رزق حلال کماتے ہیں اور اس سے اپنی اولادوں کی تربیت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر اس کا اثر جو ہے وہ بیٹوں، پوتوں، پڑپوتوں تک دکھاتے ہیں.
اور اگر اللہ چاہے تو آگے بھی چلا جاتا ہے. تو یہ اللہ کا فضل ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں وہ حکمت دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی فرمان ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, من یرد اللہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, کیونکہ اصل بات جو ہے وہ عمل کی ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے. جنت یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری, یعنی عمل سے زندگی بنتی ہے. جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. اصل جو ہے وہ زندگی جو ہے وہ عمل سے ہے. اور میں یہ کہتا ہوں, آخر میں یہ بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, اولئک آبائی فجئنا بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع. یہ ہے ہمارے آباء و اجداد, یہ ہے ہمارے آباء و اجداد جن کا ہم نے تذکرہ کیا ہے. اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.